ممبران ہیں اور جو پریس کلب کے ممبران ہیں کہ آج یہ اپرچونیٹی میں نے اویل کی ہے. ادھر آپ لوگوں کا شکریہ. یہاں پہ میں نے جیسے پرومسڈ آپ کو کہا تھا کہ میں پریس کلب میں انشاءاللہ چکر لگائیں گے اور آپ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور گائے بگائے آپ لوگوں کو گورنمنٹ کی جو نیشنل یا پروونشل لیول پہ جو انیشیٹوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی انفارم کریں گے. سو یہ 2-3 ایشوز جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، ایک ہی آپ لوگوں کا دال والا ہے اور روٹین کا جو یہ گرانٹ کا میٹر ہے، امپلائمنٹ کا جو آپ کے لوکل لیول پہ آپ کو پریس کلب کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے بہتر انداز میں. باقی یہ تمام آپ لوگ ممبران جب پبلک ریپرزینٹیٹیو یا گورنمنٹ سرونٹ کا عہدہ کوئی بھی ہم میں سے نظامی افسر سنبھالتا ہے تو اس کے لیے پبلک، سیاستدان، بیوروکریٹ یا اس کے لیے پریس کلب کے عہدیداران یا پریس کلب کے لوگ وہ سیم برابر ہیں. سو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، ریونیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی انڈیویجول کلیکٹیو علاقے کی کوئی بھی مسئلہ مسائل، یہ میں اپارٹ فرام دا پریس کلب بات کر رہا ہوں. میرے آفس ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے اور آپ کو جب بھی کوئی اس طرح کا آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایشو فیس ہوتا ہے، آپ کے زمین کے انتقال، فرد یا جو معاملات زمینی ہیں اس سے ریلیٹڈ یا اور ایڈمنسٹریٹو باقی چیزوں میں، تو آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں، اس فیسلٹی کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو بلا جھجک میرے آفس کو اپروچ کرنے کی پرمیشن ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، یہ جو معاملات پریس کلب بیسکلی کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ہو، کسی بھی اس میں آگے تحصیل کا ہو یا کلیکٹیو اور انڈیویجول بیسس پہ کوئی بھی پریس کلب کے جتنے ممبران ہوتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ سے ہوں، الیکٹرانکس سے ہوں، آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. معاشرے میں ایک سماجی طور پہ آپ لوگوں کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس کی گروتھ میں. تو یہ ہمارا بھی ایز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فرض بنتا ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. میرا آج ادھر آنے کا مین مقصد ایک تو یہ انٹریکشن پریس کلب کے تمام ممبران کے ساتھ تھا. دوسرا، سنس جب سے میں جوائن کیا ہوں، ہم شروع میں مختلف قسم کے ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں کر رہے تھے ان کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال سکا. لیکن آج میں ادھر آیا ہوں اس خاص اس پرپز کے لیے کہ آپ کو تھوڑا سا سینسس 2023 کے بارے میں تھوڑا سا سینسٹائز بھی کروں، ہائی لائٹ بھی کروں اور جو کام ادھر ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتاؤں. اس کے بعد سبسیکوینٹلی آپ سے سوال جواب اور باقی سیشن ہم اس میں میں آپ کو جواب دوں گا جو آپ کے سوالات ہوں گے. یہ سینسس جو ہے 2022-23 یہ پہلا پاکستان میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل سینسس. فرق یہ ہے ڈیجیٹل اور اس میں کہ جب مینول سینسس ہوتا تھا 98-99 والا ہو، 2017 والا، اس میں بھی آپ کو ان سینسس انومریٹرس کو فارمز ملتے تھے اور ان فارم کو وہ فل کر کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 2 دن بعد 3 دن بعد یا ایکسرسائز کے اختتام پہ وہ اس کو کیلکولیٹ کرتے تھے اور وہ فگر سامنے آتے. اب سینسس کی امپورٹنس کیا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے. اس مردم شماری سے صرف مقصد اپنی ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن کو کاؤنٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر آنے والے وقتوں میں بہت سی پلاننگ ہوتی ہے. آپ کی مہنگائی سے ریلیٹڈ چیزیں، آپ کے اور ایڈمنسٹریٹو جتنے بھی گورنمنٹ فنکشن پرفارم کرتی ہے وہ پلان کرتی ہے آپ کی مردم شماری کی تعداد کے اوپر. سو اس کی اہمیت آپ سب کو پتہ ہے. لیکن اس اہمیت کا کتنا ادارک ہم کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم انفارمیشن کو عوام تک پہنچاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ ان تک پہنچے اور اس کو ریلائز کر کے وہ اس میں اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کریں. اب سینسس کا یہ ڈیجیٹل سینسس میں تمام ہمارے جو انومریٹرز ہیں، انومریٹر بیسکلی وہ لوگ ہیں جو کہ گھر گھر جا کے سرکاری بلڈنگ، ہسپتال، اس گھر کو اور اس بشمول اس گھر کے جتنی بھی اس میں لوگ رہنے والے ہیں ان کی تعداد کو نوٹ کریں گے. اور نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کوشچنیئر میں 15-20 چیزیں ہیں وہ دی گئی ہیں. وہ معلومات گھر کے کسی بھی فرد سے، زیادہ تر گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، چونکہ وہی سب کی انفارمیشن اچھی طرح سے دے سکتا ہے، وہ ان کے ساتھ شیئر کرے گا. سو انومریٹر بیسکلی ہم نے ان کو ٹریننگ دی جنوری میں 7 سے 21 تاریخ تک 15 دن کی ان کی ٹریننگ ہوئی. اور یہ ماسٹر ٹرینرز سارے ایبٹ آباد اور ریجن پشاور سے ٹرین ہو کے آئے تھے جنہوں نے ان کو ٹرین کیا. اور تمام تحصیلوں میں ہم نے ان کو ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا فیڈ ہوتا رہے گا. اور سملرلی اسی لائیو ڈیٹے کو کے اوپر کیلکولیشن ایٹ دا اینڈ آف دا کمپین ہو جائے گی کہ جی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے. آپ کے تھرو ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک، عوام تک ہم یہ میسج پہنچائیں کہ اس مردم شماری کے
آپریشن کو, اس کمپین کو سکسیزفل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے انومریٹرز یا سپروائزر جن کے اوپر خاص کر ٹیگنگ ہوئی ہوگی, ان کو کارڈ محکمے کا, ان کو جیکٹ اور کیپ ملی ہوگی, وہ جب آپ کے پاس آتے تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ان کو رسپانس اچھے طریقے سے دیں. میں تو خود یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ بھی ایون میسج جائے کہ سنس پورے دن کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کو بٹھا کے تسلی سے, ہر کلچر کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے, کچھ کے پاس بیٹھک ہوتی ہے, کچھ کے پاس حجرہ ہوتا ہے, کچھ باہر بٹھاتے ہیں, پانی کا پوچھیں ان سے, کیونکہ پورے دن وہ ایک یہ ایکٹیویٹی جو کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے, آپ کی عوام کے لیے کر رہے ہیں. سو اچھی طرح سے ان کو رسپونڈ کریں, کمپلیٹ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں, لیکن یہ احتیاط ضرور کرنی ہے جو میں بھی خاص کر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئرنگ نہیں کرنی جو ادارے سے بلانگ نہ کرے. آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اس سے اس کا ڈپارٹ پوچھ سکتے ہیں, اس سے اس کی معلومات لے سکتے ہیں کہ جی کس ڈپارٹمنٹ سے وہ, کیا نام ہے, کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, ہر سینسس انومریٹر کے ساتھ ہمارا لا انفورسمنٹ کا, پولیس کا بندہ موجود ہے. سو اگر کوئی آپ کو انڈیویجول ایسے ہی اپروچ کرتا ہے اور پوز کرتا ہے وہ سینسس سٹاف بننے کی, تو آپ پھر فوراً انفارم کر سکتے ہیں کنسرن تھانے پہ, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جو کنٹرول اسٹیبلش ہے اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں, تاکہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جس سے خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایشو نہ ہو, سیکیورٹی کا کوئی بریچ نہ ہو, تو وہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اس سے بڑھ کر اور جو چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس ٹائم پہ تقریباً 3,500 لوگ, 3,500 میں تقریباً 1450 بلاک پہ ہمارے 900 کے قریب 932 انومریٹر اور سپروائزر فیلڈ میں ہیں, 1260 کے قریب پولیس ڈپلائڈ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا آرمی کے تقریباً 150 کے قریب ٹروپس جو ہیں وہ بھی کیو آر ایف کی شیپ میں ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. تو تقریباً یہ 2-2,500 کے قریب بندہ جو ہے وہ اس سینسس ایکٹیویٹی میں ڈسٹرکٹ میں یہ ان 32 دن کام کرے گا. ان کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں, سپورٹ کریں, اور اس کمپین کو سکسیزفل بنائیں. تمام تھانوں سے, پولیس لائن سے ان کے ساتھ ان کی نفری پوسٹ کی, پولیس کی اپنی کیو آر ایف ان کے ساتھ اسٹینڈ بائی موجود ہے. آرمی کی کیو آر ایف ہم نے 7 پوائنٹس کے اوپر ڈفرینٹ پوزیشنز پہ کیو آر ایف ایز اے سیکنڈ ٹیئر رسپانس لگایا تھا کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی بڑا ایشو ہو جاتا ہے تو پولیس جو پہلے تو انومریٹر کے ساتھ ایک پولیس والا اور سینسٹیو جگہوں پہ 2 پولیس والے ہیں وہ موجود ہیں انیشل تھریٹ کو ختم کرنے کے. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہماری پولیس کی کیو آر ایف کنسرن تھانوں سے, لائن سے, یا آرمی کی کیو آر ایف ایز اے سیکنڈ ٹیئر رسپانس موجود ہے. آپ لوگوں کو اس چیز کو باور کرانے کی سچویشن ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں سے ملتی ہیں کہ یہاں پہ ایشوز ہیں, ہو سکتا ہے کہیں پہ انومریٹر کا کوئی پرابلم ہو. جس طرح کل مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی انومریٹر کا کوئی پرسنل کسی علاقے میں کوئی مسئلہ تھا, تو ہم نے اس کی انومریٹر کی جو موضع تھا جدھر وہ کام کر رہا جس بلاک میں, اس کو چینج کر دیا. ہر انومریٹر نے تقریباً 200 سے 300 گھر ایک بلاک میں کور کرنے, اور 200 سے 300 گھر 2 بلاک میں. تو ہر انومریٹر نے ان ٹوٹل جو ہے اس 32 دن میں 2 بلاکس یعنی کہ 500 سے 600 گھر کا ٹارگیٹ ہے اس کا. تو وہ اپنا انڈیویجول دن میں اپنا ٹارگیٹ رکھتا ہے 20 گھروں کا, 25 گھروں کا, 30 گھروں کا, وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ بڑی پریسائسلی اور اچھے طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی مہارت ہو, اس ٹیبلٹ کے اوپر بھی, اور جو اس کو انفارمیشن مل رہی ہے وہ بھی صحیح طرح سے مل رہی ہے. تو یہ ایکٹیویٹی 1 اپریل تک چلے گی. اس کے علاوہ سیلف انومریشن بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی اپنی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جا کے آپ کوئی بھی اپنا گھرانے کو خود رجسٹر کر سکتا ہے. اس ویب سائٹ پہ جا کے تمام معلومات آپ فراہم کریں گے, اور آپ کو ادھر سے ایک آپ کے موبائل نمبر پہ میسج آ جائے گا. یہ کوڈ آپ نے اس سینسس سٹاف کو, انومریٹر جو آپ کے گھر پہ آئے گا اس کو دکھانا ہے, تو آپ نے جو معلومات انٹر کی ہیں اس کو ویریفائی کرے گا, وہ رجسٹر ہو جائے گی. تو اس سے آپ اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں کہ جب وہ گھر آئے اور سربراہ موجود نہ ہو تو گھر والے کہیں گے وہ شام کو آئیں گے. اس سے بہتر ہے کہ جی آپ کا ٹائمنگز بھی ہوں اور آپ کا سیلف انومریشن پہ رجسٹر ہو, تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے اور ہمارے سینسس سٹاف کے لیے بھی آسانی ہے. تو یہ چند موٹی بات چیت تھی. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کے اوپر اگر کوئی ڈسٹرکٹ کے مسائل کے اوپر گائے بگائے, میرے پاس بھی پبلک کے ریپرزینٹیٹیو بھی آتے ہیں, لوگ بھی آتے ہیں, ہر تحصیل کی اپنی ڈائنامکس ہے, ہر تحصیل کے اپنے ایشوز ہیں
جو کہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو افسران جو ہیں تحصیل میں بھی اور ڈسٹرکٹ میں بھی وہ ان کو اچھے. اس کے علاوہ کچھ ایسے ڈسٹرکٹ میں اور کافی مسائل ہیں، اس کے اوپر ہماری بھی نظر ہے، پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز بھی جتنے ہیں ان سب کی بھی نظر ہے، اور سب اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو جس حد تک فائدہ دے سکیں وہ انشور کریں، اور جتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کو کوشش کریں کہ وہ اوائڈ کریں. آنکھ اور کان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کا کردار ادا کریں. کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ اب تک ایڈریس نہیں ہوئی، جس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، اس کا بھی کوشچن کر سکتے ہیں. اور باقی کو ڈسٹرکٹ کے اوپر جنرل بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو جواب دینے کے لیے جو ہے تشریف لائیں. بڑے کمپریہنسو ہیں، اس میں طریقہ کار پورا بتایا ہوا ہے، کیا کیا چیز رجسٹر ہوگی، اور اس کے اوپر یہ بھی بتایا ہوا کہ کن لوگوں کو آپ نے کیا انفارمیشن نہیں دینی، بینک اکاؤنٹ نہیں دینا، کوئی ایسی ذاتی انفارمیشن جو وہ پوچھنا چاہے وہ آپ نے شیئر نہیں کرنی. 3-4 چیزیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. باقی ہم اپنا جو آپ لوگ اپنا ہینڈ آؤٹ بھی جو ایشو کرتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، جس طرح اخبار میں اشتہار آپ لوگ لگاتے ہیں وہ کلپس کی شیپ میں آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے سوشل میڈیا پہ اور آپ اخبار میں لگا سکتے ہیں. اس میں تمام معلومات 8 سے 10 چھوٹی چھوٹی سلائڈ کے اوپر وہ آج کل پبلک ہیلتھ کا ایک اسپیسیفک ایکسین پوسٹڈ ہے یہاں پہ ود ریگارڈ ٹو جو ہمارا گریوٹی واٹر اسکیم ہے. سو وہ آ کے اس پہ جب معاہدے میں فردر پروگریس ہو جائے گی اور وہ جو پیسہ جو اس کے لیے الوکیٹ ہوا ہے فرام سعودی فنڈ وہ ہو جائے گا تب اس کے اوپر کام شروع ہوگا. اس کے اوپر جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا. باقی جو گریو یارڈ والا ہے، گریو یارڈ والا پوائنٹ مجھے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر نے بھی پبلک نے بھی آ کے ہائی لائٹ کیا. میں نے آپ کے تینوں پرانے قبرستان بھی شہر میں جا کے وزٹ کیے ہیں. میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جتنا فنڈ ہے اس سے ایڈیشنل فنڈ میں خود بھی اپروچ کر رہا ہوں، اور میں نے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اتنا ہی اگر فنڈ اور مل جائے تو ہم انشاءاللہ اس قبرستان کے ایشو کو ریزالو کریں گے. اور پریورٹی نمبر 1 مانسہرہ شہر کے 2 ایشوز ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، میرے سے زیادہ بلکہ پتہ ہے. پہلا پانی کا ایشو ہے اور دوسرا قبرستان کا. ایڈمنسٹریشن ہیڈ یا ڈپٹی کمشنر میں سکسیزفل ہو جاتا ہوں، میرے لیے، میرے خیال میں اور آپ لوگوں کے لیے ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ. قبرستان پریورٹی ہے، اور سملرلی یہ تو انشاءاللہ چونکہ یہ اناؤنس ہو چکا ہے، اس کے لیے فنڈ مختص ہو چکا ہے، اس پہ تو کام شروع ہوگا. لیکن قبرستان کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد قبرستان کے اوپر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ.